السلام علیکم جی ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے غصے کے اوپر۔ غصہ 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس چھوٹے سے لفظ کے معاشرے پر اثرات بہت زیادہ گہرے ہیں۔ غصہ ایک فطری چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی ناپسندیدہ چیز پر اپنا رد عمل ظاہر کرنا انسان کی سرچشت میں رکھ دیا ہے۔ یہ رد عمل کسی بھی کم ہوتا ہے اور کسی میں زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال غصہ ہوتا سبھی میں ہے، لیکن اس چنگاری کو بھڑکانا اور فضاعت برپا کرنا شیطان کا کام ہے۔ ہر دم اسی طاق میں رہتا ہے کہ کب کسی کو کوئی بات ناگوار محسوس ہو اور وہ غصے کی چنگاری کو آگ دکھائے اور پھر فساد کرائے۔ یہی وجہ ہے جب کسی کو شدید غصہ آتا ہے تو اس کا چہرہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس کی رگیں پھولنے لگتی ہیں اور اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اسے بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جس کا انتظار شیطان کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ حرکت میں آتا ہے اور انسان سے ایسی حرکات سرزد کرواتا ہے اور اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ خیر، غصہ تو بہت ایک لمبا چیپٹر ہے، لیکن میں نے آپ کو چند ایک اس کی علامات بتائی ہیں۔ اب میں آپ کو ہومیوپیتھی کی اس کی میڈیسن بتاتا ہوں، جو چند ایک میڈیسن ہے۔ اگر یہ علامات آپ سے مل رہی ہے تو آپ یہ میڈیسن استعمال کریں۔ پہلی جو دوا ہے ہومیوپیتھی کی اسٹافیسیریا غصہ یا غصے کے بعد اثرات کو رفع کرنے کی ایک لاجواب دوا ہے۔ فاسفورس وحشی اور انتہائی غصیلے انسان جن میں بد مزاجی کا طوفان برپا ہو، ان کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ نقص میکا ایسے افراد جو معمولی اختلاف بھی برداشت نہ کر سکیں، غصے میں آ جائیں، ان کے لیے نافع دوا ہے۔ آئوڈیم شدید ترین غصہ جو بھی نزدیک آئے اور اسے قتل کرنے کی خواہش ہو، ہر وقت غصے کے عالم میں رہتا ہو۔ ہیپرسل لڑاکا افراد جن سے نباہ کرنا مشکل ہو، ان کے لیے یہ کمال کی دوا ہے۔ کروکسٹیوا کا مریض کو انتہائی شدید غصہ آئے اور جب غصہ اتر جائے پھر پچھتائے۔ کیمومیلا بچوں اور بڑے افراد کے غصے کو اعتدال میں لانے کے لیے بہترین دوا ہے۔